اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان آپ تمام مؤمنین کو مبارک ہو، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انتہائی اہم دعا جو کہ صحیفہ کاملہ میں موجود ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا کہ ہر انسان اس دعا کا محتاج ہے اور اسے ضرورت ہے کہ وہ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل فرمائے، اپنی زندگی میں شامل کرے اور ہر روز اس دعا کا تکرار کرے۔ اس دعا کا نام کہ خواتیم الخیر، کہ وہ انسان کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو، تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ آج انشاءاللہ ہم تیزی سے اس دعا کا ترجمہ پڑھیں گے کہ واقعاً اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو یہ دعا معارف کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہے، ہمیں معرفت کی بلندیوں پر بھی لے جائے گی۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات کہ جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے باعث شرف ہے، یعنی جو پروردگار عالم تیرا ذکر کرتا ہے تو اسے با شرف بنا دیتا ہے، تو اسے باعظمت بنا دیتا ہے۔ وَيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، اے وہ ذات کہ جس کا شکر کرنے والوں کے لیے وجہ کامرانی ہے، یعنی جو اس کا شکر کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، اے وہ ذات کہ جس کی اطاعت گزاروں کے لیے ذریعہ نجات ہے، یعنی قیامت والے دن وہی انسان نجات پائیں گے جہنم کی آگ سے جو اللہ کی اطاعت کریں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ صلی علی محمد و آلہ، اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وَشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، اے پروردگار ہمیں اپنی یاد میں مصروف رکھ کے اپنے غیر کی یاد سے بیگانہ کر دے، یعنی ہم ہر وقت تیری یاد میں رہیں، اگر ہم سوچیں تو تجھے سوچیں، اگر ہم ذکر کریں تو تیرا ذکر کریں، اور تیرے غیر کے ذکر سے ہمارے دلوں کو مشغول کر دے۔ وَأَلْسِنَتِنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ، اور ہماری زبانوں کو اپنی نعمتوں کے شکر میں اتنا مصروف کر کہ ہم غیر اللہ کے شکر سے بری ہو جائیں، یعنی اگر ہم شکر کریں تو فقط تیری نعمتوں کا کریں، اور غیر اللہ کے شکر سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ، اور پروردگارہ ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت میں اتنا مصروف رکھ کہ ہم غیر اللہ کی اطاعت سے غنی ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، یعنی ہمیں اگر تو مصروف رکھتا ہے تو ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت میں مصروف رکھ اور اپنے غیر کی اطاعت سے ہمیں بیگانہ کر دے۔ فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ صَلَامَةٍ، پروردگارہ اگر تو نے اس دنیا میں ہمارے لیے فرصت کا کوئی لمحہ رکھا ہے، کوئی ایسا لمحہ رکھا ہے کہ جس میں ہم کام کوئی نہ کریں بلکہ فارغ ہوں، تو اس فارغ لمحے کو بھی
اپنی سلامتی کے ساتھ ہمکنار کر۔ یہ واقعاً بہت بڑی دعا ہے کہ بعض اوقات انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی فرصت اور فراغت کا لمحہ ہے تو اس لمحے میں بھی ہمیں سلامتی عطا کر کے وہ لمحہ ہمارا گناہوں سے پاک ہو۔ لا تدرکنا فیہ تبعۃ، کہ نہ ہم اس لمحے میں کوئی معصیت کریں، ولا تلحقنا فیہ سامہ، اور نہ ہمیں کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس ہو، کیونکہ انسان جب فارغ ہوتا ہے تو وہ بالعموم آرام کرتا ہے۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اس فرصت کے لمحے میں نہ کوئی گناہ ہمارے دامن گیر ہو اور نہ ہی ہم سستی کا شکار ہوں۔ حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفۃ خالیۃ من ذکر سیئاتنا، یہاں تک کہ اے پروردگارہ جو تو نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے میں، تو جو برائیوں لکھنے والا فرشتہ ہے پروردگارہ، جب وہ واپس تیری بارگاہ میں ہمارا نامہ اعمال لے کر پلٹے تو ہمارا نامہ اعمال برائیوں سے خالی ہو۔ وَيَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا، اور جو اچھائی لکھنے والا فرشتہ ہے جب وہ تیری بارگاہ میں پلٹے تو وہ مسرور و شادماں ہو کر پلٹے کہ جو اس نے ہماری اچھائیاں لکھی ہیں اس کی وجہ سے وہ فرشتہ بھی خوش و خرم تیری بارگاہ میں ہمارا نامہ اعمال لے کر پلٹے۔ وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا، اور اے اللہ جب ہماری زندگی کے دن ختم ہو جائیں، وَتَسَرَّمَتْ مُدَّتُ أَعْمَارِنَا، اور ہماری عمروں کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے، یعنی جب ہماری موت کا وقت آئے، وَاسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ إِجَابَتِهَا، اور اس دعوت کا وقت آ پہنچے کہ جس دعوت پر ہر انسان نے لبیک کہنا ہے، یعنی جب ہماری موت کا وقت آ پہنچے۔ اب یہ جملہ ہے کہ جو واقعاً اس دعا کا مرکزی نقطہ ہے۔ فصل علی محمد و آل محمد، تو اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصَى عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولًا، یہ جملہ کہ پروردگارہ جو ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے آخری عمل ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں، وہ اس توبہ کو قرار دے کہ جس توبہ کو تو قبول کر چکا ہو، یعنی ہمارا آخری عمل توبہ مقبولہ ہو، ایسی توبہ کہ جسے پروردگار عالم تو قبول کر چکا ہو، وہ ہمارا آخری عمل قرار دے۔ لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، کہ اللہ پھر اس کے بعد اگر ہم سے کوئی معصیت ہو جاتی ہے تو وہ ایسی معصیت نہ ہو کہ جس پر تو ہمارا مواخذہ کرے۔ وَلَا تُوقِفْنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاهُ وَلَا مَعْصِيَةٍ اقْتَرَفْنَاهَا، اگر ہم اس کے بعد کوئی گناہ یا معصیت کا کام کریں تو وہ ایسی معصیت قرار نہ دے کہ جس پر تو ہمیں اپنی گرفت میں لے لے، بلکہ ایسی معصیت ہو کہ جسے تو درگزر فرمائے۔ وَلَا تَكْشِفْ عَنَّا سِتْرًا سَتَرْتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُو أَخْبَارَ عِبَادِكَ، پروردگارہ اس دن کے جس دن تمام لوگوں کے نامہ اعمال سے پردہ ہٹایا جائے گا، ہمارے نامہ اعمال کو پردے میں رکھنا، یعنی ہماری ان گناہوں کو کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، اس دن بھی پروردگارہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھنا جب تمام لوگوں کے گناہ آشکار ہو جائیں گے۔ اِنَّكَ رَحِيمٌ بِمَن دَعَاكَ، اے پروردگار جو تجھے پکارتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہے، وَمُسْتَجِيبٌ لِمَن نَادَاكَ، اور جو تجھے یاد کرتا ہے، جو تیری بارگاہ میں دستے سوال بلند کرتا ہے تو اس کے طلب کو پورا کرتا ہے اور تو اس کا جواب دیتا ہے۔ تو واقعاً یہ دعا
ہماری زندگیوں کا حصہ ہونی چاہیے، اور مولا جیسے فرماتے ہیں کہ جو شخص خاتمہ بالخیر چاہتا ہے وہ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں اس دعا کے ساتھ متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کی برکت سے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل